بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ٹاپ وکٹری عمران سیریز ناول بے مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ مادام، یہ لوگ اس وقت کہاں موجود ہیں؟ مرفی نے کہا۔ زاٹان کے ساحلی شہر کابرگ میں۔ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مادام، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اس کوٹھی کے علاوہ بھی دوسری کوٹھیاں حاصل کر رکھی ہوں اور یہ دو گروپوں کی صورت میں علیحدہ علیحدہ بھی رہ سکتے ہیں۔ اس طرح تو ہم ان کا انتظار ہی کرتے رہ جائیں گے۔ جہاں تک میرے اس مقام کے بارے میں پوچھنے کا تعلق ہے جہاں وہ موجود ہیں، تو یہ میں نے اس لیے پوچھا تھا کہ اس مقام سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ منگراٹ کس راستے اور ذریعے سے داخل ہوں گے۔ ان کا کابرگ میں ہونے کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سمندری راستے سے منگراٹ میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں خصوصی طور پر بندرگاہ پر ان کو چیک کرنا چاہیے، اور پھر اگر یہ لوگ ہارڈسٹ کالونی میں آ جائیں تو ٹھیک، ورنہ یہ جہاں بھی ٹھہرے انہیں وہیں بے ہوش کر کے پھر اسپیشل پوائنٹ پر اکٹھا کیا جائے۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن اس کے باوجود باقی راستوں کی بھی نگرانی ضروری ہے۔ گو ہارڈ ماسٹر نے کہا ہے کہ زوگر ان کی روانگی کے بعد ہارڈ ماسٹر کو اطلاع دے گا اور ہارڈ ماسٹر ہمیں اطلاع دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ اطلاع دیر سے ملے، اس لیے ہمیں اپنے طور پر چوکنا رہنا ہوگا۔ مرجینا نے کہا۔ مادام، کابرگ میں زوگر سے میرا رابطہ رہتا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں اس سے رابطہ کر کے اسے کہوں کہ وہ اس گروپ کے بارے میں ہمیں ساتھ ساتھ اطلاع دیتا رہے، اور خاص طور پر جب یہ وہاں سے روانہ ہوں تو ان کی منزل مقصود اور ذریعہ سفر سب کی تفصیل ہمیں بتا دے۔ اس صورت میں ہم ان کا شایان شان استقبال کر سکیں گے۔ ہاں، اسے ضرور کہہ دو، لیکن ساتھ ہی اسے یہ تاکید بھی کر دینا کہ انہیں معمولی سا شک بھی نہیں پڑنا چاہیے، ورنہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے۔ جاگوڈا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، زوگر ویسے بھی بے حد محتاط آدمی ہے۔ وہ تمام کام دور رہ کر جدید ترین مشینری سے کرنے کا عادی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کی غلطی کرنے والا انسان نہیں ہے۔ مرفی نے کہا۔ اوکے، جب وہ وہاں سے روانہ ہوں اور تمہیں اطلاع ملے تو تم نے مجھے بھی فوری اطلاع دینی ہے، اور پھر ان کے یہاں پہنچنے پر میری ہدایات کے مطابق کام کرنا ہے، مرجینا نے کہا۔ یس مادام، احکامات کی مکمل تعمیل ہوگی، مرفی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو مرجینا نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ گو اس کا دل یہی چاہ رہا تھا کہ وہ ان کے منگراٹ داخل ہوتے ہی ان پر فائل کھول کر ان کو موت کی گھاٹ اتار دے، لیکن اسے معلوم تھا کہ تیز ترار اور شاطر ایجنٹ اکثر ڈبل گیم کھیلتے ہیں اور اپنے میک اپ میں دوسرے لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں۔ جب ان کے مخالف انہیں ہلاک کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں اور اپنا مشن آسانی سے مکمل کر لیتے ہیں۔ اس لیے خواہش کے باوجود اس نے انہیں بے ہوش کرنے کے احکامات دیے تھے۔ البتہ اس بات کا وہ دل ہی دل میں حتمی طور پر فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ انہیں طویل بے ہوشی کے انجیکشن لگا کر رکھے گی اور اچھی طرح ان کی چیکنگ کر کے اسی بے ہوشی کے عالم میں ہی انہیں ہلاک کرا دے گی، چاہے وہ اصل ہوں یا کوئی دیگر افراد۔ اس لیے وہ بہرحال مطمئن تھی۔ پھر اچانک اسے خیال آیا کہ اب جو صورتحال بن گئی ہے، اس میں جاگوڈا اور اس کے گروپ کا کوئی لیبارٹری کے پاس ویران پہاڑی علاقے میں رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا، اس لیے انہیں واپس بلا لیا جائے۔ جاگوڈا اور اس کے ساتھی یہاں ہوں گے تو اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا، اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کا اور زیادہ آسانی سے شکار کھیل سکے گی۔ چنانچہ اس نے میز کی دراز کھولی اور اس میں موجود ایک چھوٹا سا جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر نکال کر اس نے اس پر جاگوڈا کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی، اور پھر اس نے جاگوڈا کو ہارڈ ماسٹر سے کال کی اور مرفی کی باتوں کی تفصیل بتا کر کہا کہ وہ اپنے ساتھیوں سمیت واپس ہیڈ کوارٹر آ جائے۔ عمران صاحب، آپ نے منگراٹ جانے کے لیے کون سا ذریعہ استعمال کرنے کا سوچا ہے؟ خاور نے عمران سے پوچھا۔ کابرگ میں آنے کا مطلب ہی یہی نکلتا ہے کہ ہم بحری راستے سے منگراٹ جائیں گے، عمران کے جواب دینے سے پہلے نعمانی نے کہا۔ یہ ضروری نہیں نعمانی، عمران صاحب اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنے اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں۔ ارے، کیا میں تمہیں ٹیڑھا نظر آ رہا ہوں؟ نعمانی درست تو کہہ رہا ہے، عمران نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا۔ عمران صاحب، نعمانی کو بہت کم آپ کے ساتھ مشن مکمل کرنے کا موقع ملا ہے، جبکہ ہمیں آپ کے ذہن تک رسائی ہو چکی ہے۔ خاور، تم بتاؤ، میں درست کہہ رہا ہوں یا نعمانی؟ میں عمران صاحب کو مسلسل چیک کر رہا تھا،
رات کو یہ ایک نقشے پر بہت دیر تک کام کرتے رہے ہیں۔ یہ بار بار نقشے پر نشان لگا رہے تھے اور مٹا رہے تھے، اور پھر ایک پوائنٹ پر نشان لگا کر یہ قدرے مطمئن نظر آنے لگے۔ پھر انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور پھر ان کی آنکھ لگ گئی۔ انہوں نے اکثر یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ بہرحال میں نے اٹھ کر غور سے نقشہ اور اس نقشے پر عمران صاحب کے لگے ہوئے نشانات دیکھے، اور پھر ان پر میں نے بھی اپنے طور پر غور کیا ہے۔ عمران صاحب کو چونکہ معلوم ہو چکا ہے کہ فیکٹری جھیل کے مغربی کنارے سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک پہاڑ کے نیچے ہے، اور عمران صاحب نے نقشے پر جن مقامات پر نشانات لگائے ہیں ان میں زاٹان کا مشہور شہر کوراب اور اس کے بعد دوسرا شہر جسیکا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کارزا کے گرد دائرہ لگایا ہے، اور پھر اس کارزا پر نشان لگا کر یہ اطمینان سے صوفے کی پشت سے سر ٹکا کر سو گئے تھے۔ ان نشانات کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ عمران صاحب منگراٹ بحری راستے سے جانے کی بجائے یہاں سے پہلے بذریعہ ہوائی جہاز زاٹان کے شہر کوراب جائیں گے، کوراب سے بذریعہ جیپ، بس یا ریل سرحدی شہر جسیکا جائیں گے، اور پھر جسیکا سے براہ راست جیپوں پر ہی اس کارزا کے علاقے میں پہنچیں گے، اور اس کے بعد یہ کارزا سے گزر کر فیکٹری کا رخ کریں گے۔ کمال ہے، نعمانی تو کیپٹن شکیل کی طرح سوچنے لگ گیا ہے، بلکہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب یہ سکہ بند نجومی بن گیا ہے۔ حیرت ہے، بغیر ستاروں کو ادھر ادھر کیے پورا نقشہ ہی اس نے درست طور پر بتا دیا ہے۔ عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ عمران صاحب، میں نے اپنا خیال بیان کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ کا پروگرام بالکل ایسا نہ ہو۔ بہرحال اتنا میں جانتا ہوں کہ میرا اندازہ 100% نہیں تو 60% ضرور درست ہوگا۔ تمہارا خیال 100% درست ہے، اور اب ہم نے تیاری کرنی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، جب ہم ایمٹی مشین کو ڈوج دے سکتے ہیں تو پھر ہمیں اس انداز میں چکر کاٹ کر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں سے ہم بائی ایئر براہ راست منگراٹ پہنچ سکتے ہیں، اور براہ راست اور بحری راستے سے بھی وہاں آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ تمہاری بات درست ہے، لیکن محتاط رہنا ضروری ہے۔ منگراٹ میں موجود ہارڈ مسلس کے ایجنٹوں نے بہرحال ہر طرف ہماری چیکنگ کے لیے جال بچھایا ہوگا، لیکن ان کی تمام تر توجہ زاٹان سے منگراٹ پہنچنے والی مین روڈ کی طرف موجود ہوگی، جبکہ ہم براہ راست کارزا اور پھر ایک پہاڑی کٹاؤ سے گزرتے ہوئے فیکٹری تک پہنچ جائیں گے۔ کارزا منگراٹ کا ایک مضافاتی قصبہ ہے، وہاں سے ہم انتہائی آسانی سے بس یا ٹیکسی کے ذریعے براہ راست ہارڈسٹ کالونی پہنچیں گے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، جولیا نے کہا۔ میں نے ہوٹل سروس کو کہہ دیا ہے کہ وہ کوراب کے لیے فلائٹ میں ہماری سیٹیں کنفرم کرا دیں، عمران نے کہا، اور پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ آخر میں اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی پریس کر دیا۔ جیسن بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جیسن کی آواز سنائی دی۔ ہیرس بول رہا ہوں۔ آپ کا کام تو میں نے کر دیا تھا، آپ نے فون پر مجھ سے تفصیلاً بات بھی کی تھی، جیسن نے کہا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی، جیسے اسے عمران کی طرف سے کال کا کوئی جواب سمجھ میں نہ آ رہا ہو۔ میں نے اس لیے کال کی ہے کہ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ مضافاتی ٹاؤن کارزا سے منگراٹ کے لیے کوئی بس سروس چلتی ہے یا ٹیکسی سروس ہے؟ سٹی بس سروس بھی چلتی ہے اور ٹیکسیاں بھی۔ کیوں؟ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں پہلے کارزا پہنچنا چاہتا ہوں، پھر وہاں سے منگراٹ میں داخل ہوں گا، اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ کارزا میں بس اور ایئر سروس بھی ہے۔ اوہ نہیں مسٹر ہیرس، آپ کو کسی نے غلط بتایا ہے، کارزا تو چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں ایئرپورٹ نہیں ہے۔ اوہ، پھر تو بذریعہ روڈ جانا ہوگا۔ زاٹان کے ساحلی شہر جسیکا سے ایک روڈ کارزا پہنچتی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ جی ہاں، لیکن آپ کیوں اتنا لمبا چکر لگا کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ مسٹام پورٹ سے بائی ایئر منگراٹ پہنچ سکتے ہیں۔ ہم ذرا ایڈونچر پسند لوگ ہیں۔ بہرحال اس رہائش گاہ میں ہماری مطلوبہ چیزیں تو پہنچ ہی چکی ہوں گی۔ جی ہاں، جیپ اور اسلحہ پہنچ چکا ہے۔ اوکے، شکریہ، اب منگراٹ میں ہی ملاقات ہوگی، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ نے جس انداز میں جیسن سے بات چیت کی ہے، اس سے مجھے معاملہ کچھ مشکوک سا لگ رہا ہے۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، یہاں زاٹان میں ہمیں کسی نے کیا کہنا ہے۔ بہرحال اب یہاں سے روانگی کی تیاری کرو، باقی باتیں ایئرپورٹ پر ہوں گی۔ تو کیا آپ کو اس جیسن پر مکمل اعتماد ہے کہ یہ ہمارے کو کسی مرحلے پر دھوکہ نہیں دے گا؟ اب اس پر سوائے اعتماد کے اور ہم کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ویسے بھی اس کے اکاؤنٹ میں اس کی امید سے زیادہ رقم ٹرانسفر ہو چکی ہے، اور وہ دولت پرست انسان ہے، مزید دولت کے لیے وہ یقیناً ہمارا ساتھ دے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث نہیں بنے گا، عمران نے کہا۔ تو سب سر ہلاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرجینہ منگراٹ میں بنے ہوئے اپنے آفس میں موجود تھی۔ اسے انتہائی شدت اور بے چینی سے زوگر کی طرف سے فون کال کا انتظار تھا، کیونکہ مرفی نے اسے بتایا تھا کہ اس نے زوگر سے کہہ دیا ہے کہ وہ لوگ جیسے ہی وہاں سے روانہ ہوں وہ فوراً ان کو فون پر اطلاع دے،
اور مرجینہ کو اس بات کا مکمل طور پر یقین تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی وقت کابرگ سے منگراٹ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ اور پھر تھوڑی دیر بعد جیسے ہی فون کی گھنٹی بجی تو اس نے تیزی سے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، مرجینہ نے کہا۔ مرفی بول رہا ہوں مدام، زوگر کی کال ہے اور وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ کراؤ بات، میں تو خود اس کے فون کا بے چینی سے انتظار کر رہی ہوں۔ ہیلو، زوگر بول رہا ہوں، کابرگ سے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مرجینہ بول رہی ہوں زوگر، مرجینہ نے کہا۔ فوسطہ میرا بھی دوست تھا مدام مرجینہ، اس کی موت کا مجھے بے حد صدمہ ہے اور اسی کے لیے میں آپ سے جتنی بھی ہمدردی کروں کم ہے۔ بہرحال اب جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے قاتلوں سے ایسا انتقام لیں کہ ان کی روحیں بھی قیامت تک تڑپتی رہیں۔ میں خود یہ کام کر دیتا لیکن باس نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا، زوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بے فکر رہو، پہلے تو معاملات شاید اس انداز میں طے نہ ہو پاتے، لیکن اب جس طرح تم نے تعاون کیا ہے اس کی وجہ سے فوسٹر کے قاتلوں کی روحوں کو قیامت تک قرار نہیں مل سکے گا۔ ان کی موت میرے ہی ہاتھوں ہوگی اور اتنی بھیانک ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یس مدام، اور یہ لوگ واقعی بے حد شاطر ہیں۔ انہوں نے منگراٹ پہنچنے کے لیے انتہائی عجیب راستہ منتخب کیا ہے۔ کیا مطلب؟ کون سا راستہ؟ وہ کابرگ سے بذریعہ فلائٹ براہ راست منگراٹ نہیں جا رہے، بلکہ کابرگ سے وہ بذریعہ فلائٹ زعتران کے شہر کوراب پہنچیں گے اور پھر کوراب سے وہ بذریعہ جیپ جسیکا اور پھر جسیکا سے اس قدیم اور ٹوٹی پھوٹی سڑک سے ہوتے ہوئے کارزا پہنچیں گے۔ وہاں سے ٹیکسی یا بس میں بیٹھ کر وہ منگراٹ میں داخل ہوں گے۔ زوگر نے کہا۔ اوہ واقعی، یہ بے حد شاطر لوگ ہیں۔ جس طرح انہوں نے معروف راستوں کو چھوڑ کر نیا راستہ منتخب کر لیا ہے۔ کیا وہ روانہ ہو گئے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، وہ تو اس وقت کوراب پہنچنے والے ہوں گے۔ میں نے خود ان کی کوراب کے لیے بکنگ کرائی ہے اور میرے آدمی انہیں جہاز میں سوار کرا کر واپس آئے ہیں، زوگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کوئی اور بات؟ مرجینہ نے کہا۔ انہوں نے وہاں منگراٹ میں ہارڈس کالونی والی کوٹھی میں جیپ اور اسلحے کا بندوبست کر لیا ہے اور جیپ اور اسلحہ اس کوٹھی میں پہنچا دیا گیا ہے۔ کیا یہ بات کنفرم ہے کہ وہ ہارڈس کالونی کی کوٹھی نمبر 22 میں ہی رہیں گے؟ جی ہاں، یہ کنفرم ہے، کیونکہ ان کے فون پر کسی جیسٹن سے جو بات ہوئی ہے، اسی فون کال میں جیپ اور اسلحہ اس کوٹھی میں پہنچ جانے کا بتایا گیا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی حلیوں میں ہیں جو تم نے بتائے تھے؟ جی ہاں، ان کے کاغذات پر انہی حلیوں والی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ اوکے، ٹھیک ہے، تم بے فکر رہو، تمہاری خواہش ضرور پوری ہوگی۔ گڈ بائے، مرجینہ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبایا اور ٹون آنے پر یک کے بعد دیگرے 3 بٹن پریس کر دیے۔ مرفی بول رہا ہوں مدام، دوسری طرف سے مرفی کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ تم نے ہارڈس کالونی کی کوٹھی نمبر 22 کے سلسلے میں کیا کارروائی کی ہے؟ اس کوٹھی کے گرد درختوں پر TRT چاروں طرف نصب کر دیے گئے ہیں اور ہمارا آدمی وہاں 4 کوٹھیاں چھوڑ کر ایک کوٹھی میں ریسیونگ سیٹ کے ساتھ موجود ہے، اور جیسے ہی یہ لوگ کوٹھی میں پہنچیں گے وہ فوراً 2 سائڈوں سے وہاں زیرو نیڈ ووڈ گیس فائر کر دیں گے۔ جب یہ لوگ بے ہوش ہو جائیں گے تو پھر انہیں وہاں سے نکال کر اسپیشل پوائنٹ پہنچا دیا جائے گا، مرفی نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یہ گیس کتنی دیر تک اثر رکھتی ہے؟ 10 گھنٹوں تک مدام۔ گڈ، ریئلی ویری گڈ۔ ٹھیک ہے، اب سنو، زوگر نے بتایا ہے کہ یہ لوگ معروف راستوں سے منگراٹ آنے کی بجائے غیر معروف راستوں سے یہاں پہنچ رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ پہنچیں گے تو منگراٹ میں ہی۔ کون سے راستوں سے وہ یہاں پہنچ رہے ہیں مدام؟ مرفی نے پوچھا تو مرجینہ نے زوگر کی بتائی ہوئی تفصیل دہرا دی۔ مدام، ہم کارزا پہنچ کر بھی ان کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ آدمی مت بھیجنا کیونکہ وہ بے حد چوکنے ہوں گے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کسی عام سی مسافر بس میں بیٹھ کر یہاں آ جائیں گے، اس لیے صرف 2 آدمی کافی ہیں۔ وہ ہارڈس کالونی میں موجود تمہارے آدمی کو ساتھ ساتھ رپورٹ دیتے رہیں گے۔ یس مدام، جب یہ لوگ اسپیشل پوائنٹ پہنچ جائیں تو فوراً مجھے رپورٹ دینا، مرجینہ نے کہا۔ یس مدام، دوسری طرف سے کہا گیا تو مرجینہ نے ریسیور رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات تھے، کیونکہ اس کے نقطۂ نظر سے اب عمران اور اس کے ساتھیوں کی موت یقینی ہو چکی تھی۔ وہ چاہتی تو مرفی کے ساتھیوں کے ہاتھوں انہیں ایک لمحے میں ہلاک کرا سکتی تھی، لیکن وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا چاہتی تھی۔ خاص طور پر وہ عمران کو تڑپا تڑپا کر ہلاک کرنا چاہتی تھی تاکہ عمران کی بھیانک اور دردناک موت سے فوسٹر کی روح کو سکون مل سکے۔ عمران کے ساتھ اس وقت جسیکا کے ایک ہوٹل کے کمرے میں موجود تھے، جبکہ عمران انہیں یہاں چھوڑ کر یہ کہہ کر چلا گیا تھا کہ اس نے کچھ ضروری انتظامات کرنے ہیں۔ جسیکا خاصا بڑا شہر تھا، یہ زعتران اور منگراٹ کی سرحد پر واقع تھا۔ اس بار عمران صاحب کچھ عجیب سے کام کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟
آپ نے غور نہیں کیا عمران صاحب نے جس طرح کھل کر فون پر جیسن سے باتیں کی ہیں اور پھر پوری تفصیل سے اپنا منتخب کردہ راستہ بتایا ہے۔ مجھے ایسا کرنے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، اور عام طور پر عمران صاحب ایسا نہیں کرتے۔ وہ تو ہم سے بھی معلومات کو خفیہ رکھتے ہیں، جبکہ اس بار ایسا نہیں ہے، اور وہ جیسن پر ضرورت سے زیادہ ہی بھروسہ کر رہے ہیں۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، اس بات پر میں نے بھی کافی غور کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کو معلوم تھا کہ ان کی کہی ہوئی باتیں مخالف ایجنٹوں تک کسی ذریعے سے پہنچ رہی ہیں، اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر یہ باتیں کی تھیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ عمران صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن اب میں یہ دیکھ کر الجھ گیا ہوں کہ عمران صاحب تو اسی راستے پر چل رہے ہیں جو انہوں نے جیسن کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ اس بار عمران صاحب الجھن میں بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ ہاں، الجھن ان کے چہرے پر واضح ہے۔ عمران صاحب کو رات سے یہاں تک جیپ میں بھی خاموش رہے ہیں، ورنہ وہ ہنستے بولتے رہتے ہیں۔ میرا خیال ہے عمران صاحب دراصل اپنے آپ کو خود واضح نہیں ہیں، وہ واقعی کافی حد تک اس معاملے میں ظاہری طور پر الجھے ہوئے ہیں۔ صدیقی نے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، وہ اس طرح کے ڈرامے کرتا رہتا ہے، یہ اس کی فطرت ثانیہ ہے۔ جولیا نے کہا، جو اب تک خاموش بیٹھی ہوئی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی دروازہ کھلا اور عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ بہن بھائیوں کے درمیان کون سی کھچڑی پک رہی ہے؟ کھچڑی ہی ہے، یا تم سب نے ایک بار پھر مجھے خود سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ عمران نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے عمران صاحب، جس طرح کی سچویشن دکھائی دے رہی ہے اس میں نہایت سوچ سمجھ کر اور خاص پلاننگ سے ہی مشن کو انجام دیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے واقعی ہم آپ سے الگ رہ کر کم از کم اس مشن کو تو پورا نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہ ہم مشن مکمل کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن جس طرح اس مشن میں آپ پر سنجیدگی طاری ہے، اس سے ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ یہ مشن ہماری توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور رسکی ہے، اس لیے ہم نے دلی طور پر آپ کے ساتھ مل کر ہی اس مشن کو پورا کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے دوبارہ کوئی بات نہیں کی کہ ہم آپ سے الگ رہ کر مشن مکمل کریں گے۔ صدیقی نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ عمران اس دوران کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ اس مشن نے خاص طور پر ٹارگٹ تک پہنچنے کے معاملے نے سچ مچ میرے دماغ کی چولیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ میں جو بھی سوچتا ہوں یا پلاننگ کرتا ہوں، کہیں نہ کہیں اس میں جھول رہ ہی جاتا ہے، اور نئی سے نئی باتیں ہی سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ان نئی باتوں نے مجھے الجھایا ہوا ہے کہ آخر ہم اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے کیسے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور اب تک شکر ہے کہ زاٹان نے کافرستان کو رے میزائل سپلائی نہیں کیے ہیں، لیکن اگر اسی طرح وقت گزرتا رہا تو پھر میزائل کافرستان پہنچ جائیں گے، اور ہمارا مشن مکمل ہونے کے بجائے نامکمل رہ جائے گا۔ پھر ہمیں اس مشن کے لیے کافرستان پہنچ کر وہاں پہنچنے والے ریز میزائلوں کو تباہ کرنا پڑے گا۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ ہماری دوسری ٹیم پاکستان میں ہی موجود ہے۔ اگر یہاں سے رے میزائل کافرستان سپلائی ہوئے تو پھر چیف دوسری ٹیم کو کافرستان روانہ کر دے گا۔ آخر چیف کا ناٹان سے رابطہ ہوگا، اور وہ بھی اسی پر کام کر رہا ہوگا کہ کب زاٹان سے رے میزائل پارٹس کی صورت میں کافرستان پہنچتے ہیں۔ ہاں، اسی لیے میں مطمئن ہوں، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم جلد سے جلد رے میزائل بنانے والی فیکٹری تک پہنچ جائیں اور اسے تباہ کر دیں۔ عمران نے کہا، تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ آخر آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا، اور آپ کی پلاننگ میں کہاں اور کیا جھول ہے جس نے آپ کو بھی اس بار الجھایا ہوا ہے؟ کچھ نہیں۔ اصل میں مجھے جو معلومات ملی ہیں کہ ہم منگراٹ کی سرحد میں داخل ہوں گے، تو وہاں ہمارا شایان شان استقبال کی پوری تیاریاں ہو چکی ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا انہیں معلوم ہے کہ ہم اس راستے سے آ رہے ہیں؟ تمہارا کیا خیال تھا کہ میں جو اتنی تفصیل سے راستہ جیسن کو فون پر بتاتا رہا تھا، یہ بات صرف جیسن تک ہی رہے گی؟ ہارڈ ماسٹر اور اس کے ایجنٹوں تک نہیں پہنچی ہوگی؟ اوہ، تو کیا یہ جیسن تمہیں دھوکہ دے رہا ہے؟ نہیں، جیسن کو تو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس سے ہونے والی ہماری باتیں مجینہ اور اس کے ساتھی جاگوڈا تک پہنچ رہی ہیں یا نہیں۔ عمران نے کہا، تو سب چونک پڑے۔ آپ وضاحت کریں عمران صاحب، ہم سب آپ کے آنے سے پہلے اس موضوع پر باتیں کر رہے تھے۔ ہم سب کا خیال تھا کہ آپ کا فون پر جیسن سے باتیں کرنے کا انداز بے حد مشکوک تھا، اور آپ ہم سے بھی باتوں کو خفیہ رکھتے ہیں۔ جیسن کو خود تمام راستے کے بارے میں تفصیلات بتا رہے تھے، اب آپ نے خود یہ بات کر کے ہمارے شکوک کو پختہ کر دیا ہے۔ جو بات ہے کھل کر بتاؤ، اس کے بعد شاید ہمیں باتیں کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ جولیا نے کہا، کابرگ میں جس ہوٹل میں ہم ٹھہرے تھے، اتفاقاً یہ ہوٹل ہارڈ ماسٹرز کا مرکز اور گھر تھا۔ ہارڈ ماسٹرز نے وہاں ہر کمرے میں ایسے جدید ترین خفیہ آلات نصب کیے ہوئے تھے جن کی مدد سے وہ ہوٹل کے ہر کمرے میں ہونے والی نہ صرف گفتگو سن سکتے تھے، بلکہ وہاں فون پر ہونے والی بات چیت بھی خود بخود ٹیپ ہو جاتی تھی۔ عمران نے کہا، ایسا ناممکن ہے عمران صاحب، میں نے کمرے کو جدید ترین ڈیٹیکٹر سے اچھی طرح چیک کیا تھا۔ میں نے جدید ترین آلات کہا ہے، اور تم نے بھی جدید ترین ڈیٹیکٹر کہا ہے۔
لیکن ہارڈ ماسٹرز کے پاس ہم سے زیادہ جدید ترین آلات ہیں، اور مجھے بھی اس کا پتہ نہ چلتا، لیکن جب تم لوگ کمرے سے گئے اور میں نے آنکھیں بند کر کے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا تو میرے حساس کانوں میں خاموشی کی وجہ سے ہلکی ہلکی سرسراہٹ کی آوازیں پڑنے لگیں۔ یہ آوازیں ایسی تھیں جیسے مچھر بھنبھنا رہے ہوں، حالانکہ روم میں مچھر موجود نہیں تھے۔ یہ آوازیں اس قدر مدھم تھیں کہ صرف اس وقت مجھے سنائی دیں جب کمرہ خالی کمرے میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ بہرحال یہ آوازیں سنتے ہی میں ہوشیار ہو گیا، اور پھر میں نے جلد ہی ان آوازوں کا ماخذ معلوم کر لیا۔ یہ آوازیں وارڈروب کے عقب کی دیوار سے نکل رہی تھیں۔ دیوار کے اس حصے میں انتہائی چھوٹے سوراخ تھے جو جالی دار دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے ایک سائنسی مشین سے اس جگہ کو چیک کیا تو مجھے اس جگہ ایک آلے کی موجودگی کا پتہ چلا۔ مشین پر اس آلے کی ساری ڈیٹیل آ گئی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ زٹان کی انتہائی جدید ترین ایجاد ہے، جس سے نہ صرف ایک مخصوص ایریا میں پیدا ہونے والی آوازیں سیٹلائٹ کے ذریعے کہیں دور سنی جا سکتی ہیں، بلکہ اس کے ذریعے فون کالز بھی ٹیپ کی جا سکتی ہیں۔ اس انکشاف کے بعد میں نے باہر جا کر ایک ویٹر کو بھاری رقم دے کر جب معلومات حاصل کیں تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ ہوٹل سرکاری ایجنسی کے ایجنٹوں کا گڑھ ہے۔ گو اس ویٹر کو اس سرکاری ایجنسی کے نام کا علم نہ تھا یا وہ بتانا نہ چاہتا تھا، لیکن اس کے منہ سے ایک بات نکل گئی کہ ہوٹل کے مینیجر زوگر سے فوسٹر اکثر زاٹان سے یہاں ملنے آتا رہتا تھا، اور کہا جاتا تھا کہ فوسٹر اسی ایجنسی کا ایجنٹ ہے۔ اور اسی ویٹر نے بتایا کہ پچھلے دنوں فوسٹر ایشیا کے کسی ملک میں ہلاک ہو گیا ہے، اور یہ خبر سن کر زوگر 2 روز گھر سے باہر نہیں نکلا۔ اس ویٹر نے غیر ارادی طور پر کچھ ایسی باتیں کی جن سے میں سمجھ گیا کہ یہ ویٹر اس زوگر کا کسی بات پر ڈسا ہوا ہے۔ چنانچہ میں نے اسے ڈھپ پر چڑھایا اور خاصی بھاری رقم دے کر اپنے کمرے میں ہونے والی گفتگو آگے آدمی تک پہنچانے کے بارے میں معلومات حاصل کر کے مجھے مہیا کرنے پر آمادہ کر لیا، اور اس ویٹر نے بڑی اہم رپورٹ دی کہ اس کمرے میں ہونے والی بات چیت کو زوگر خود مانیٹر کر رہا ہے، اور یہ ساری باتیں فون پر منگراٹ میں کسی مادام مرجینا تک پہنچا رہا ہے۔ یہ سب کچھ معلوم ہونے کے بعد میں نے دانستہ یہ راستہ منتخب کر کے جیسن کو بتایا تاکہ ہمارے اس راستے کی اطلاع مادام مرجینا تک پہنچ جائے۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہوٹل سے ایئرپورٹ تک ہماری نگرانی ہوتی رہی، اور پھر ایئرپورٹ پر بھی ہوٹل کے 2 آدمی ہماری روانگی تک موجود رہے تھے۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ ہارڈ ماسٹرز کو ہمارے بارے میں کافی معلومات مل چکی ہیں۔ ہاں، اسی لیے وہ ہر راستے پر موت کے جال بچھائے ہوئے ہیں تاکہ ہم کسی طرح بھی منگراٹ داخل نہ ہو سکیں، اور اگر ہم وہاں پہنچیں تو وہ ہمارا شایان شان استقبال کر سکیں۔ عمران نے جواب دیا۔ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی دکھائی دے رہی تھی۔ تو پھر اب ہم کس راستے سے منگراٹ جائیں گے؟ راستے کا مسئلہ نہیں ہے، ہم نے جو راستہ منتخب کیا ہے اس پر بھی جا سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹری کو تباہ کرنے کے لیے جو اسلحہ چاہیے وہ جیسن کی دی ہوئی کوٹھی میں ہے، اور لامحالہ اب اس کوٹھی کی باقاعدہ جدید آلات سے نگرانی ہو رہی ہوگی، اور ہم جیسے ہی اس کوٹھی میں پہنچیں گے ہم پر میزائلوں کی بارش کر دی جائے گی، اس لیے ہمارے لیے وہاں سے اسلحہ اٹھا کر لانا بھی مشکل ہوگا۔ تب پھر آپ نے کچھ تو سوچا ہوگا، بغیر اسلحے کے تو ہم کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ مادام مرجینا وغیرہ سے ٹکرائے بغیر ہم خاموشی سے اس فیکٹری کو تباہ کر دیں، اور پھر ہم بری طرح سے الجھ بھی سکتے ہیں، اور وہ لوگ سینکڑوں مسلح افراد بھی فیکٹری کے گرد پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ انہیں لامحالہ یہ معلوم ہوگا کہ ہم نے بہرحال پہنچنا تو فیکٹری ہی ہے۔ فی الحال وہ یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں فیکٹری کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس لیے ہم لازماً اسی کوٹھی میں ہی پہنچیں گے، عمران نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کوٹھی میں جانا چاہتے ہیں اور وہاں سے اسلحہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، وہاں جانا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ میں اب ایک اور لائن کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ کون سی لائن؟ اسے لائن آف ایکشن کہتے ہیں۔ مرجینا کے ساتھ جاگوڈا بھی کام کر رہا ہے، اور مرجینا سے زیادہ اسی کے گروپ کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ میں نے ایک کرمنل گروپ سے معلومات حاصل کی ہیں۔ یہاں پر جاگوڈا کا ایک خفیہ اڈہ ہے جو ایک رہائش گاہ میں ہے، اور اس رہائش گاہ میں جاگوڈا کا غیر قانونی سامان موجود رہتا ہے، جس میں منشیات اور ہر قسم کے اسلحے کے ذخائر موجود ہیں۔ اس اڈے سے ہمارا مطلوبہ اسلحہ مل سکتا ہے۔ ہم کوٹھی میں جا کر جیسن کا مہیا کردہ اسلحہ حاصل کرنے کی بجائے جاگوڈا کے اڈے پر جائیں گے اور وہاں سے اپنا مطلوبہ اسلحہ حاصل کریں گے۔ کیا آپ نے اس اڈے کے بارے میں تفصیلات حاصل کی ہیں؟ ہاں، معلومات تو مل گئی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ جاگوڈا کا مخصوص اڈہ ہے، اس لیے وہاں حفاظت کا زبردست انتظام کیا گیا ہوگا، اور وہاں مسلح افراد کی بھی کمی نہیں ہوگی، عمران نے کہا۔ تم نے خواہ لسٹ میں ہوشربا کی کہانی بنا ڈالا ہے اس مشن کو۔ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں کسی نئی جگہ جا کر اسلحہ حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی جیسن کی کوٹھی میں جائیں گے، وہاں ہمارے پاس ان کے بارے میں معلومات موجود ہیں،
ہم وہاں 2 گروپوں کی صورت میں جائیں گے۔ ایک گروپ اندر جائے گا اور اسلحہ اور جیپ حاصل کرے گا، اور دوسرا گروپ اس نگرانی کو ختم کرے گا، اور پھر اس جیپ میں سوار ہو کر ہم سب سیدھے فیکٹری پہنچیں گے اور اسے تباہ کر دیں گے۔ اس کے لیے ہمیں لمبی چوڑی پلاننگ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جولیا نے باقاعدہ لائن آف ایکشن بناتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے جولیا پر اپنے بھائی کا رنگ چڑھ گیا ہے جو یہ اسی کے انداز میں بول رہی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہم اطمینان سے اسی کوٹھی کی طرف جائیں، لیکن اس سے پہلے بے ہوشی سے بچنے کی گولیاں کھا لیں۔ وہ لوگ ہمیں ہلاک نہیں کریں گے، پہلے بے ہوش کریں گے، پھر چیکنگ کر کے ہلاک کریں گے، نعمانی نے کہا۔ لیکن اگر انہوں نے میزائلوں کی بارش کر دی تو یہ گولیاں ہمیں کیسے بچائیں گی؟ خاور نے کہا۔